سورہ مومنون کا چوتھا رکوع اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا اور اچھے عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کاموں کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، تو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر ایک نے الگ الگ راہ بنا لی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہے، یعنی ہیں گمراہ لیکن اپنی گمراہی پر خوش ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ایک وقت تک انہیں تم ان کے نشے میں چھوڑ دو۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من، ایحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کی مال اور اولاد کے ذریعے مدد کر رہے ہیں، یعنی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان کو مال دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں تو ہم راضی ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جن سے اللہ راضی ہو، کیونکہ جب ٹارچر کیا جاتا ہے اور مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو سزا کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے عالیشان اے سی والے روم میں بٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر اس کو اس چیز کا عادی کرتے ہیں۔ جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کر بغیر پنکھے کے جیل خانے میں جب ڈال دیتے ہیں تو وہ جو تڑپ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سزا ہے کہ ان کو آسائشوں کا عادی کیا جا رہا ہے، پھر جب رب کا غضب آئے گا تو اس غضب کی شدت کا انہیں زیادہ احساس ہوگا۔ نسارع لهم فی الخیرات، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، یہی سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہاں لوگوں نے دنیا میں مقابلہ کیا ہوا ہے، ہر ایک کو یہ فکر ہے میرا لباس سب سے اعلیٰ ہو، میرا مکان، میری دولت، میرا انداز زندگی، لیکن اصل جو مقابلہ کرنا ہے وہ نیکیوں میں کرنا ہے۔ اور یہ مقابلہ اگر پیدا ہو جائے تو بڑا فائدہ ہے۔ جسے دنیا میں مقابلہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی جتنی بھی دولت مل جائے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ یہی سوچے گا ارے میرے پاس تو اتنا ہے، اس کے پاس دیکھو کتنا ہے، میں تو اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے نکلے گا تو تیسرا کوئی اور نظر آ جائے گا۔
تو جس طرح ایک دنیا دار شخص جتنی بھی دنیا مل جائے وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، اس کے برعکس جو نیک شخص ہے وہ جب نیکیوں میں نیک لوگوں کو تلاش کرتا ہے تو وہ جتنی بھی نیکیاں کریں اپنی نیکیوں کو وہ کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں نے کیا نیکیاں کی، مجھے تو اتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ اس طرح کبھی اس میں غرور پیدا نہیں ہوتا اور سستی پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی طاقت ہے، یعنی جو چیز ہم پر لازم کی گئی وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے کام اللہ والوں سے الگ ہیں۔ ہم لہا عاملون، جنہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی جو دنیا کے مت والے ہیں ان کے کام اللہ والوں سے مختلف ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے مالداروں کو عذاب میں پکڑا، اذا ہم یجأرون، جبھی وہ چیخ و پکار کرنے لگے، فریاد کرنے لگے۔ لا تجأروا اليوم، تو ان سے فرمایا گیا آج چیخ و پکار نہ کرو، فریاد نہ کرو۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک آج ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پھر بھی تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، پلٹ جاتے تھے، ان آیتوں پر غور نہ کرتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے تم بھاگتے تھے، تو آج اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ بہ سامرن تہجرون، تم رات کو فضول کہانیاں بکتے تھے، یعنی انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس وقت اسے چاہیے کہ وہ رب کی عبادت کر کے توبہ استغفار کر کے سوئے، لیکن تم رات کو سوتے تھے تو بیہودہ کہانیاں بکتے ہوئے سوتے تھے، تمہیں کوئی فکر نہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ فی زمانہ آج مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہے، رات کو ٹی وی چلتا رہتا ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، چینل گھماتے رہتے ہیں، جب تک نیند نہیں آتی خوب آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، خوب کانوں کا زنا کرتے ہیں، خوب ذہن کا زنا کرتے ہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان کی آوازیں سننا، خیالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ کرتے کرتے جب بہت نیند آنے لگتی ہے تو بستر پر ہی لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کر کے سو جاتے ہیں۔ کیا بھروسہ وہ سوئے اور اس کی روح ہی نکل جائے، کیسی بری موت ہے، اللہ ایسی بری موت سے بچائے۔ توبہ توبہ۔ افلم یدبروا القول، کیا وہ بات پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ آیا ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا؟ یہ بات کیا ہے؟ وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی کئی وجوہات بتائی گئی، یا تو بات پر غور ہی نہیں کرتے، یا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سے پہلے باپ داداؤں پر تو کوئی رسول نہیں آیا تو ہم پر کیسے آ گیا۔ فہم لہو منکرون، تو وہ اسی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس نبی کو اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ اب یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات کا سایہ ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ ان لوگوں کے پاس حق آ گیا، وہ نبی حق لے کر آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ،
اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا، یعنی جیسا یہ چاہتے ہیں ایسی شریعت نازل ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب بد نگاہی کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی کہتا ہے ڈانس کرنے میں کیا حرج ہے، اگر کاروبار میں 1-2 مرتبہ جھوٹ بول لیا جائے ضرورتاً تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو ہر ایک نے یہ چاہا ہے کہ شریعت ان کی خواہش کے مطابق ہو۔ اپنی خواہش کے مطابق شریعت ہمیں نہیں بنانی، بلکہ جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ فرمایا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا لفسدت السماوات والارض، آسمان و زمین برباد ہو جاتے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے سب تباہ ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس وہ چیز لائے کہ جن میں ان کی شہرت ہے، اگر یہ عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی ہی عزت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے محبوب کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور فی آدمی ایمان لانے پر مجھے اتنا تم معاوضہ دینا، کیا یہ بات ہے؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا ہے۔ تو آپ نے ان سے تو کوئی اجرت نہیں مانگی، آپ کو تو اللہ اجر دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو جب آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں ہے تو یہ آپ کی نصیحت کیوں نہیں سنتے؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنی پیاری دعوت ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے وہ مصیبت ہم دور کر دیں۔ تو جتنی یہ سرکشی کر رہے ہیں، اگر یہ ساری مصیبتیں ان سے دور ہو جائیں تو یہ سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ جو دین سے دور ہوتا ہے جتنی خوشحالی اسے ملتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ گناہ کرتا ہے۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے حضور نہ جھکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گر گڑائے۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ مصیبت دور کر دی جائے تو سرکشی میں اضافہ ہو جائے، اور مصیبت آئے اس وقت بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اس وقت بھی ان کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیا، عَلَيْهِمْ بَابًا، ان پر ایک دروازہ کھول دیا، ذَا عَذَابٍ شَدِيد، شدید عذاب والا، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، جبھی وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ یہ تو ہے کافروں کا حال، مومن کا حال اس سے مختلف ہے۔ مومن جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ تیز ہوا بھی چلے گی تو وہ استغفار پڑھنا شروع کر دے گا، ذرا بادل زوردار گرجنے لگے یا آسمان لال ہو جائے تو وہ استغفار کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے مومن کا طریقہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر یہ دعا ہم ایک دوسرے کے لیے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو نصیحت سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔